میں آج کی اس مجلس میں 3 محبتوں کی بات کروں گا۔ ایک وہ محبت جو میرے رب نے عز و جل نے اپنے محبوب سے فرمائی، دوسری وہ محبت کہ جو میرے محبوب علیہ السلام نے ہم گناہگاروں سے فرمائی، اور تیسری محبت جو ہم پر لازمی بھی ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ثبوت پروف کس انداز میں دے رہے ہیں، ذرا اس پر گفتگو ہو۔ تو میری گزارش ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، توجہ ادھر ادھر نہ رکھیں، مجھے نہ دیکھیں، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن محبوب کا ذکر ہے، اور اس محبوب کے ذکر کے آگے ہم سب کی گردنیں جھک جانی چاہیے۔ قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ پڑھی، آپ نے اسے سنا بھی ہوگا، کئی علماء سے سنتے ہوں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ بظاہر بڑی سادہ سی آیت، اے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن یہ بتا، ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں، تو قرآن نے بڑے سادہ سے انداز میں جواب دیا کہ فاتبعونی، محبوب ان سے کہہ دو، آپ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ بظاہر سادہ سی آیت ہے، لیکن یہ محبت کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اس کو بیان کر رہی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک بھی ہے کہ حبک الشیء یعمی و یصم، کسی بھی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی ایک بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ محبت کا اصول ہے، محبت کے تقاضے ہیں کہ جب کسی سے محبت ہو گئی، اس کی ایک ادا سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ محبوب جس مقام سے نسبت کر جائے، اس مقام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ وہ مجنو ایک مرتبہ چاند دیکھ رہا تھا، 14ویں کا چاند تھا، دیکھ رہا تھا، بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ تو چاند کیوں دیکھ رہا ہے، اتنی محبت سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ بظاہر یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن محبت کی ایک داستان ہمیں سنا رہا ہے۔ تو مجنو تھا نا، اس نے کہا کہ میں چاند اس لیے دیکھ رہا ہوں، جس طرح اس کی روشنی مجھ پر آ رہی ہے، اسی طرح اس کی روشنی جس سے میں محبت کرتا ہوں اس پر بھی جا رہی ہے۔ میں تو اس تصور میں ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اس کے محبوب کی اتباع۔ اور قرآن کریم میں جہاں پر فاتبعونی یہاں پر فرمایا، پھر 9ویں پارے میں الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی، وہاں اتباع فرمائی، اتباع کی بات فرمائی۔ کئی مقامات پر اطاعت رسول کی بات ہوئی۔ اب اطاعت رسول اور اتباع رسول میں ڈفرنس کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اطاعت رسول تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ماننا، اور جس چیز سے انہوں نے روکا اس سے رک جانا۔ اس کو اگر اصطلاحی انداز میں کہیں تو اوامر اور نواہی پر عمل کرنا۔ اوامر مانے احکامات اور نواہی مانا
کہ جن سے روکا گیا ہے. اطاعت رسول اس کا نام ہے. اب دیکھیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت رسول پر بھی کامیابی ہے، اطاعت رسول میں بھی کامیابی ہے. مثال کے طور پر ایک کلاس میں کئی اسٹوڈنٹس ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اے لیول میں پاس ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو پورے سال پڑھتا نہیں ہے، بڑے گھسیٹ کر اپنے آپ کو پاس کرواتا ہے. تو پاس یہ بھی ہے، پاس وہ بھی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک وہ ہوتا ہے جسے درمیانی نمبرز لیے، وہ بھی پاس ہے. لیکن اساتذہ کا لاڈلا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جو A1 میں پاس ہوا ہے، جس نے اے لیول میں پاس کیا ہے نا، A+ میں پاس کیا ہے. تو جو محبت اساتذہ کی اس سے ہوتی ہے وہ محبت دوسروں سے نہیں ہوتی. آنکھوں کا تارا وہ ہوتا ہے جس نے A+ میں اپنے آپ کو پاس کروایا ہے. تو اطاعت رسول میں بھی کامیابی ہے، لیکن اتباع رسول میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم کر کے تو دکھاؤ، کر کے تو دکھاؤ. نتیجہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا، وعدہ میں تم سے کروں گا. اتباع رسول کسے کہتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے آپ علیہ السلام نے اجتناب کرنے کا حکم دیا اس سے ان چیزوں سے اجتناب کرنا. یہ تو اطاعت رسول میں بھی داخل ہے. اتباع میں ایک چیز اور ایڈ ہے کہ دیکھو کہ تمہارے محبوب نے زندگی کیسے بسر کی. دیکھو تمہارے محبوب علیہ السلام کی ادائیں کیا. تو اتباع رسول اس چیز کا نام ہے، اتباع محبوب علیہ السلام اس چیز کا نام ہے کہ اطاعت تو ہوگی، لیکن دیکھو کہ محبوب کو جو چیز پسند ہے نا، انہوں نے حکم دیا ہو نہ دیا ہو اسے بھی اپنا لیا. تم دیکھو محبوب علیہ السلام کو جو چیز ناپسند ہے تو تم دیکھو اگر انہیں ناپسند ہے، انہوں نے منع فرمایا ہو یا نہ فرمایا ہو، اتباع یہ کہتی ہے کہ اس کا انتظار نہ کیا جائے، اس سے رک جایا جائے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ محبوب علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانے کا نام اتباع ہے. بات آ جائے گی پھر محبت پر کہ محبوب کی ایک ایک ادا سے محبت ہوتی ہے، ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے. میں ایک مرتبہ کسی دوسری کنٹری میں تھا، وہاں پر ایک گھر میں محفل تھی، بڑی محبت انہوں نے دی. پھر انہوں نے مجھے اپنے روم میں بٹھایا، مجھے مختلف چیزیں دکھائی. ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے والد صاحب کا ایک پین تھا، بظاہر معمولی سا پین تھا، قلم جسے کہتے ہیں. کہا کہ میرے والد صاحب نا اس سے لکھتے تھے. اچھا، اور مفتی صاحب مجھے کوئی اس کے لاکھوں روپے دینا، میں نہیں بیچوں گا. کیوں؟ عام سا پین. کہا یہ تو عام ہے، لیکن اس کی نسبت جس سے ہے نا وہ عام نہیں ہے، وہ خاص ہے. یہ میرے والد صاحب کا پین، انہوں نے ہاتھ میں پکڑا، اس سے لکھا. مجھے اس سے بڑی محبت، میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے والد صاحب کی یاد آ جاتا ہے، مجھے اپنے والد صاحب کی یاد آ جاتا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ محبوب کی ہر ادا سے محبت کرنا، ہر نسبت سے محبت کرنا، جس مقام کو محبوب سے نسبت ہو جائے اس سے محبت کرنا. یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے. چہرے آپ کے بھی ہیں، چہرے میرے بھی ہیں، لیکن جس چہرے کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی تو اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، پیارے تیرے روشن چہرے کی قسم ہے. بال آپ کے بھی ہیں، بال میرے بھی ہیں، زلفیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جن پیاری پیاری زلفوں کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی تو رب تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے کہ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پیارے تیری کالی کالی چھا جانے والی زلفائے معمبرہ کی قسم ہے.
زندگی میری بھی ہے، زندگی آپ کی بھی ہے، لیکن جس زندگی کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی تو رب تعالیٰ نے محبت بھری قسم ارشاد فرمائی کہ پیارے لعمرک تیری زندگی کی قسم ہے۔ بات آپ بھی کرتے ہیں، بات میں بھی کرتا ہوں، زبان میری بھی چلتی ہے، زبان آپ کی بھی چلتی ہے، لیکن وہ زبان کہ جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب بات کرتے ہیں وقیلی ہی تو رب تعالیٰ اس کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب کی کہنے کی قسم ہے۔ میرا محبوب جب بات کرتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا جو محبوب ہے یہ اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتا، جو ان کا رب چاہتا ہے وہی بات فرماتا ہے۔ ہے کلام الہی میں کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و پکا۔ اللہ رب العالمین نے ایک نسبت والی چیز کی قسم ارشاد فرمائی۔ مکہ مکرمہ ہے لا اقسم بہذا البلد، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، مقام ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہے، صفا مروہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہے، اور بیر زمزم یہ بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہے، لیکن کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے قسم ارشاد نہیں فرمائی، لیکن جب یہاں پر قسم ارشاد فرمائی کہ لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب جب سے آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے میں اس لیے قسم ارشاد فرما رہا ہوں کہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ ہے محبتوں کا انداز اللہ رب العالمین کا اپنے پیارے محبوب سے، جو دنیا میں کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس کی کوئی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور آپس سے بات چیت ہو رہی ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، کسی نے کہا کہ آدم صفی اللہ ہے، کسی صحابی نے کہا نوح نجی اللہ ہے، صفی اللہ جسے اللہ نے چن لیا، نجی اللہ جسے اللہ نے نجات عطا فرمائی ہو، کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، کسی نے کہا کہ عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بن باپ کے پیدا فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے تم سب کا کلام سن لیا ہے، تم نے بالکل ٹھیک بات کہی، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن الا وانا حبیب اللہ، ایک بات یاد رکھنا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اللہ کا حبیب ہوتا کون ہے؟ اللہ کا حبیب ہوتا کون ہے؟ سارے انبیاء نے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اسی سمت کی جانب رخ کر کے عبادات کی، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب، اے میرے رب، انا کلیمک، میں تیرا کلیم ہوں، ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب، محمد علیہ السلام تیرے حبیب ہیں، ما الفرق بین کلیمک و حبیبک، کیا فرق ہے کلیم اور حبیب کے درمیان؟ اب آپ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، انہیں کیسے پتہ لگا؟ تو میں ایک بات کہوں آپ کو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء، تمام رسول اعظام علیہ السلام جانتے تھے کہ آخری آنے والا جو نبی ہوگا وہی اللہ کا محبوب ہوگا۔ یہاں تک کی روایات میں ہے
قرآن کریم کی آیت کریمہ کو لیں جو تیسرے پارے کے آخری رکوع میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح انبیاء کو جمع فرما کر ان سے عہد لیا کہ میرا نبی تم سب سے آخر میں آئے گا، تمہیں یہ وعدہ کرنا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور تم اس کی مدد بھی کرو گے، یعنی ان کی نبوت کا اعلان بھی کرو گے۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، جس کا لباب یہ ہے کہ تمام انبیاء نے اور رسول اعظام علیہ السلام نے جب میثاق فرما دیا، پکا وعدہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں نبوت بھی عطا فرمائی اور رسالت بھی عطا فرمائی، کتابیں بھی عطا فرمائی۔ یہ سارا میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی تو وہاں سے جواب آیا کہ موسیٰ اب تو سوال کر رہا ہے تو جواب سن لے کہ کلیم وہ ہوتا ہے، الکلیم یحب اللہ، کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرے، جو اللہ سے محبت کرے، والحبیب یحبہ اللہ، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس سے اللہ محبت فرمائے۔ کلیم وہ ہوتا ہے یعمل برضاہ، جو اللہ کی رضا سے کام کرے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی رضا خدا چاہے۔ قرآن کریم میں دیکھیے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کتنے پیار بھرے انداز میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ میں نے کہا نا، سارے انبیاء نے، سارے رسول اعظام علیہ السلام نے اسی رخ کی جانب، اسی سمت کی جانب رخ کر کے اپنی عبادات فرمائی جہاں اللہ نے چاہا۔ لیکن جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ تھا تو آپ یہ چاہتے تھے کہ اب بیت المقدس قبلہ نہ رہے، خانہ کعبہ ہو جائے۔ 17 مہینے ہجرت کے بعد آپ کو بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے رہے، لیکن چاہت تھی کہ خانہ کعبہ ہو جائے۔ اب نماز ہو رہی ہے اور نماز کے دوران حضور نبی کریم علیہ السلام آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، قد نرى تقلب وجهك، محبوب کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ کا رب آپ کا بار بار آسمانوں کی جانب دیکھنا ملاحظہ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دل کو ملول نہ فرمائیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم ان قریب آپ کو اسی قبلے کی جانب بھیج دیں گے جہاں آپ کی رضا ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی رضا کو کتنا مقدم رکھتا ہے۔ چاہتا تو نماز ہونے کے بعد حکم دیتا کہ محبوب اب اگلی نماز خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے پڑھ لیجیے، نہیں، محبوب کی چاہت تھی نا، آسمانوں کی جانب بار بار ملاحظہ فرما رہے ہیں، تک رہے ہیں کہ حکم ربی آ جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب عبادت میری ہے تو کیا ہوا، چاہت تو تیری ہے نا، اسی وقت اپنے رخ انور کو خانہ کعبہ کی جانب پھیر لیجیے۔ خدا دو عالم چاہتے ہیں خدائے رضائے خدا، دو عالم چاہتے ہیں رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ کلیم وہ ہوتا ہے جو خود کوہ طور پر آئے اور بار بار یہ کہے ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب کلام میں تیرے اتنا مزہ ہے تو تیرا دیدار کیسا ہوگا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، تو ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا آپ دکھا نہیں سکتا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا، آپ نہیں دیکھ سکتے مجھے، دیکھنے کی تاب نہیں، دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ زیادہ ضد فرمائی تو وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فرمایا پہاڑ کو دیکھو، اپنا دیدار عطا نہیں فرماؤں گا،
ایک تجلی ظاہر فرماؤں، اگر آپ اسے دیکھ پائے تو پھر بات آگے بڑھے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. ایک تجلی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ فرما سکے اور زمین پر بے ہوش ہو کر تشریف لے آئے. تو فرمایا کیا تھا کہ لن ترانی، آپ ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتے. میں تو اپنا آپ دکھا سکتا ہوں لیکن دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والے کی ہمت، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور یہی وجہ ہے کہ شب معراج جو نمازوں کا معاملہ ہوا، 50 نمازیں فرض تھیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا مت کیجیے، کم کرائیں گے. اور کوئی نبی کیوں نہیں تھا؟ اور کوئی نبی اس وسیلے میں کیوں پیش نہیں ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں پیش ہوئے؟ تو یہاں پر محدثین نے فرمایا اس لیے کہ فرمایا گیا، گویا کہ کہا گیا کہ موسیٰ تو ہمارا دیدار نہیں کر سکا، لیکن جو بار بار ہمیں دیکھ کر آ رہا ہے تو اس کی آنکھوں کو دیکھ لیں، اس کی آنکھوں کا دیدار کر لیں، اسے دیکھ لے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ. کلیم وہ ہوتا ہے جو خود کو حضور پر آئے اور التجا کرے اور اسے جواب دیا جائے. اور حبیب وہ ہوتا ہے جو اپنے بستر پر آرام فرما ہو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے اور جبرائیل آ کر عرض کرے کہ ان اللہ تعالی یقریوک علیہ السلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام پیش فرماتا ہے. وَهُوَ يَدْعُوكَ وَأَنَا حَامِلُكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہا ہے اور مجھے آپ کو لانے کے لیے بھیجا ہے. حبیب وہ ہوتا ہے کہ جو اسے بلایا جائے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے یہ بے نیازی، کہیں ہے جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال. ترانی فرمایا گیا اور محبوب کی باری آئی تو محبوب کو خود بلایا اور آپ نے اپنی جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب عز و جل کا دیدار فرمایا. یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت. اتباع رسول پر آ جائے کہ محبوب کی نسبت سے ہر چیز سے محبت ہے نا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرمائے، محبوب کی اداؤں سے محبت نہ فرمائے؟ یہ اتباع کا فلسفہ ہے، یحببکم اللہ کا فلسفہ ہے کہ محبوب میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، آپ کی اداؤں سے بھی محبت کرتا ہوں. اور اپنے پاک کلام میں یہ فرما رہا ہوں کہ آپ کا جو امتی، میرا جو بندہ آپ کی اداؤں کو اپنائے گا تو میرا وعدہ ہے کہ یحببکم اللہ، میں اس سے بھی محبت. جب محبت ہو جائے نا تو پھر گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بلا تشبیہ، آپ کا کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے، آپ سخت ناراض ہیں، لیکن وہ پھر آپ کے گھر پر آ جائے، دروازے پر آ جائے اور حقیقتاً معافی مانگ لیں. یہ والی معافی نہیں ہے کہ ایک میسج بنا دیا 24 کا پانا اور سب کو بھیج دیا، جس کو جانتے ہو، نون ہے انون ہے، سب کو بھیج دیا. ہزاروں کی تعداد میں میسیجز آتے ہیں اور ہم جانتے نہیں کون ہے. سچی معافی مانگی اس نے، آپ راضی ہو گئے. اب آنے والا ہے، اس نے کہا کہ یا تو بڑی جلدی راضی ہو گیا، اس نے تو یہ بھی کہا تھا یہ بھی کہا تھا. آپ کیا کہیں گے؟ یار کہا تھا، جو کہا تھا کیا تھا، ختم ہو گیا نا، معافی مانگ لی، اب اس کی ہر خطا معاف ہے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یحببکم اللہ، تم سے محبت فرمائے گا. جہاں محبت ہوتی ہے نا، یہ تو عام بندے کی ایک خصلت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ کسی کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے پچھلے گناہوں کو نہیں دیکھتا، پچھلی زیادتیوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کی شان ہر چیز سے ماورا ہے، اس کی محبت کرنے کا انداز بھی مختلف ہے، اس کے معاف کرنے کا انداز بھی مختلف ہے. وہ فرماتا ہے میرے محبوب کی ادائیں تم میں نظر آئیں گی،
تو یحببکم اللہ، تم سے محبت بھی کروں گا، اور صرف محبت نہیں کروں گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخشوں گا۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اب آ جائیے محبوب علیہ السلام کی ہم سے محبت، جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی بندے کا کسی خاص افسر سے، بڑے افسر سے کوئی تعلق پیدا ہو جائے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں رکھتے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں رکھتے، اور کہیں پر وہ کسی کام کے لیے جائے گا بھی تو اپنے کام نکلوائے گا۔ آپ اس سے کہیں گے یار میرا کام، تو ہاں کرے گا، لیکن آپ کام بھی بھولے گا نہیں، اپنے کام نکلوائے گا، اپنے کام سیدھے کرے گا۔ لیکن قربان جائیں جو رب تعالیٰ کا محبوب ہو، اور کائنات کی ہر شے جس سے محبت کرتی ہے، وہ اگر تڑپا ہے، پوری زندگی اگر تڑپے ہیں تو ہم گناہگاروں کے لیے تڑپے، ایسی محبت۔ اور محبت بھی دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ ایک حد تک ہوتی ہے۔ جب آپ کر کے تھک جاتے ہیں نا، اور وہاں سے جواب نہیں آتا، تو آپ کہتے ہیں کہ یار ایسی محبت کا کیا فائدہ، میں اس سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاؤں اور میں اس کے لیے مال جان سب دینے کی بات کروں، اور یہ آگے سے کوئی اظہار ہی نہیں کرتا، یہ آگے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، تو ایسی محبت سے میں باز آیا۔ بالآخر محبت سے آپ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے محبت ہم گناہگاروں سے کی۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ میری امت کے نیک لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کی بابت آپ دیکھیں، ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک وقت ایسا آیا کہ دعائے ضرر فرمائی آپ نے، اے میرے رب زمین پر کسی کافر کو چھوڑنا مت۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے نبی جب بہت نافرمانی کی امت نے تو فرمایا کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ مولا جس نے میری اتباع کی وہ میرا، جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا نہیں ہے، تو تیرے سپرد تو جو چاہے کرے۔ اور ہمارے محبوب کو دیکھیے، صحابی کہتے ہیں کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، یہ آیت کریمہ ہے سورہ مائدہ، کہ رات میں آپ نے شروع کی، روتے رہے، پڑھتے رہے، اور یہ دعا کرتے رہے کہ رب امتی، میرے رب میری امت مجھے ہبا ہو۔ پوری رات روتے رہے اور اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہے، تعذبہم فإنہم عبادک۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تو ان کو عذاب ہے تو تیرے بندے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے کبھی اس طریقے سے نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ میری امت کے نیک لوگ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت ہی گناہگاروں کے لیے، میری شفاعت ہی گناہگاروں کے لیے ہوگی۔ جب روز قیامت نفسا نفسی کا عالم، آدم علیہ السلام سے لے کر صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر روح اللہ علیہ السلام تک سارے انبیاء آنے والوں کو فرمائیں گے کہ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ روح اللہ ایک بات کہیں گے، فرمائیں گے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آج ایک ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جس کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑی وجاہت ہے، اس کے پاس جائیں۔ کس کے پاس جائیں؟ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہو، میرے نبی کے لب پر انا لہا ہو۔ گناہگاروں کو سینے مبارکہ سے لگائیں، پوری زندگی اپنے گناہگار امتیوں کے لیے پریشان ہیں۔ رب امتی رب امتی رب حب لی امتی، یہ الفاظ ہمیں احادیث کریموں میں بکثرت ملتے ہیں۔ آپ اٹھائیں احادیثی کتب، بکثرت ملیں گے، یہاں تک کہ جب آپ عبادت فرماتے تو حتی تورمت قدماہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پاؤں مبارک میں ورم آ گئے،
وہ عبادت کس کے لیے کر رہے تھے؟ اپنے لیے، اپنے لیے کر رہے تھے؟ نہیں، وہ تو معصوم ہے۔ ارے ان کے صدقے میں تو ہماری بخشش ہونی ہے، اپنے گنہگار امتیوں کے لیے بخشش مانگو۔ جب آپ کا وصال ظاہری ہوا، حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قسم بھی کہا گیا، قسم بھی کہا گیا، صاف ہے۔ جب لحد مبارک میں اتارا جا رہا تھا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی لبہائے مبارکہ ہل رہے تھے، جنبش فرما رہے تھے۔ حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی، ربی امتی، میرے رب میری امت مجھے ہدایت فرما، میری امت مجھے ہدایت فرما۔ اتنی محبت میں اس طرح کئی امثال احادیث کریمہ کی روشنی میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب آئیے آخر میں ہماری محبت، ہمارا ان سے تعلق، وہ محبت مصطفیٰ جو آپشنلی نہیں ہے، ہمارے لیے آپشن نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو محبت کریں اور چاہیں تو محبت نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضروری ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ، جس میں 8 چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے، جس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر فرمایا، اولاد کا، بہن بھائیوں کا، مال کا، گھروں کا، اسباب کا، تجارت کا، ان تمام چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ دیکھو ان تمام چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھنے نہ پائے۔ اگر ان چیزوں کی محبت بڑھ گئی، غالب آ گئی، تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ تو یہ اللہ رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے، رسول اللہ سے محبت، اللہ سے محبت۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی بات مانی اس نے میرے رسول کی بات نہیں بلکہ میری بات کی۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کی محبت ہم پر لازمی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیا اسلام قبول کیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو اس کی یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر آپ سے کرتا ہوں۔ سچے لوگ تھے نا، جو بات تھی وہ بتا دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نا، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص پکا مومن نہیں ہو سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی آل اولاد سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت جب تک مجھ سے نہیں کرے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہے۔ محبت تو سچی، محبت ضروری ہے ہمارے لیے، یہ آپشن نہیں ہے ہمارے لیے، ہمیں کرنی ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہم سے محبت کی ہے نا، مخلوق میں سب سے بڑھ کر ماں باپ ہوتے ہیں۔ باقی شیخ، استاد، بادشاہ کا اپنی رعایت سے محبت کرنا، یہ ساری محبتیں بعد میں ہیں۔ بہن بھائیوں کی آپس میں محبت، یہ ساری محبتیں بعد میں ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے نا۔ بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ ماں باپ اتنی محبت آپ سے نہیں کرتے جتنی محبت ہمارے مصطفیٰ روزی قیامت تمام انبیاء کے لیے منابر ہوں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ سارے نبی، سارے رسول اپنے اپنے ممبروں پر ہوں گے، میرا ممبر خالی ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کہاں پر ہوں گے؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں۔ کیوں؟ اجل حسابہم، عرض کروں گا کہ میرے رب میری امت کا حساب جلدی فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ
آپ روز قیامت کہاں ملیں گے ہمیں؟ آپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، آپ کہاں ملیں گے؟ تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ یا تو مجھے تم ڈھونڈنا 3 جگہوں پر، یا تو پولیس صراط پر کہ جہاں میں اپنے امتیوں کو پولیس صراط سے پار کروا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے شب معراج سدرۃ المنتہا کہ جب اس پار تشریف لے جانے لگے تو جبرائیل وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل تمہاری کوئی تمنا ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ایک تمنا ہے کہ جب آپ کی امت پولیس صراط سے گزرے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پروں کو نیچے بچھا دوں۔ اور اعلیٰ حضرت میرے امام اس سے اوپر کی بات کرتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر ہو۔ یا رسول اللہ جب آپ ہیں تو بس آپ ہی ہیں۔ یا پھر فرمایا کہ میزان کے پاس مجھے دیکھنا، اپنی امت کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر رہا ہے، یا مجھے حوض کوثر پر دیکھنا کہ میں اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں، کہیں پر ہی نہیں چھوڑا، تنہا کہیں نہیں چھوڑا، قبر میں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور روز قیامت جب کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچانے گا، یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، سارے رشتے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے، بیٹا آئے گا کہ ماں تو بڑی محبت کرتی تھی، میری ایک رونے کی آواز آتی تو اپنا سکھ چین برباد کر دیا کرتی، مجھے ایک نیکی چاہیے نا، آج کوئی کچھ بھی نہیں۔ لیکن میرے امام فرماتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے لطف وہاں فرماتے ہیں، رافع نافع کیا کیا رحمت لاتے ہیں، ان کی رحمت کا صدقہ ہے، جیتے ہم ہیں کھلاتے، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے۔ آج ہماری محبت کس نہج پر کھڑی ہے، کس نہج پر کھڑی ہے؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم تو محبت کرتے ہیں، سب محبت کرتے ہیں، میں نے کبھی انکار نہیں کیا، میں تو اتنی بات کر رہا ہوں کہ محبت کرتے ہیں تو پروف کہاں ہے؟ عدالت بھی بغیر پروف کے آپ کی بات نہیں مانتی۔ آپ کہیں گے مائی لارڈ میرا یہ کہنا ہے، سب سے پہلے عدالت یہ پروف لاؤ، پروف کے بغیر وہ نہیں مانتے۔ آج ہمارے پاس پروف کیا ہے، کیا ثبوت ہے کہ محبت کرتے ہیں؟ ثبوت ہونا چاہیے نا۔ اپنے والدین سے کہیں کہ محبت کرتے ہیں آپ سے، بابا جان بڑی محبت کرتا ہوں میں آپ سے، اماں جان بڑی محبت کرتا ہوں، بات نہیں مانوں گا، عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ بات نہیں مانوں گا، محبت بہت کرتا ہوں۔ تو ایک وقت آئے گا کہ ماں باپ بھی کہیں گے کہ خدا کے واسطے ایسی محبت سے ہم باز آئے۔ محبت اور نافرمانی کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ محبت کے دعوے ایسے ہیں، ایسے دعوے گویا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں عمل کی بات آئے، عمل کا میدان آئے، تم حضور نبی کریم علیہ السلام کی کون سی اتباع کر رہے ہیں، کون سی اطاعت کر رہے ہیں، ذرا مجھے بتائیے۔ جان دینے کی بات کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی بات نہیں کرتے، مال دینے کی بات کرتے ہیں، لیکن عمل کی بات نہیں کرتے۔ جانتے ہیں کہ صحابہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو کیسے دیکھتے تھے؟ اسلام کا ایک صحابی اسلام میں داخل ہوئے اور نیا نیا حکم نازل ہوا تھا سونے کے بارے میں، ان کو نہیں پتا تھا، انہوں نے لگائی بھی تھی انگوٹھی۔ آقا علیہ السلام نے وجہ انور پھینک دیا۔ اب انہیں کیسے گوارا ہو کہ آقا علیہ السلام منہ پھینک دیں؟ دیگر دوستوں سے پوچھا بات کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سونا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے،
یہ عورتوں کے لیے جائز ہے. بس اتنا فرمانا تھا, یوں انگوٹھی نکالی اور یوں پھینک دی. جب آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو دوسرے صحابہ نے کہا اسے اٹھا لیں, اپنے گھر والوں کو دے دیجیے گا, خواتین کے لیے تو جائز ہے. تو فرمایا نہ, جس چیز کو میرے مصطفیٰ نے ناپسند کیا میں یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ چیز میرے گھر پر آئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہیں, ایک درخت کا چکر لگایا. مجتہد صحابی, باعلم صحابی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. کسی نے پوچھا کہ حضور تو فرمایا دیکھیں فرمان سنیں, کلمات سنہری حروف کے لکھنے سے قابل ہیں, لکھنے کے قابل ہیں, ایسے حروف ہیں. کہا کہ مجھے نہیں پتا میں نے یہ کام کیوں کیا ہے, مجھے اتنا پتا ہے کہ میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ سواری پر تھا. میرے محبوب علیہ السلام نے یہاں آ کر اس درخت کا چکر لگایا, مجھے اتنا پتا ہے, میں ان کی اداؤں کو اپناؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھتے پڑھتے مسکرا دیتے, حدیث پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے. کسی نے پوچھا تو فرمانے لگے کہ مجھے نہیں پتا میں کیوں رویا, میں کیوں ہنسا, مجھے اتنا پتا ہے جب میں اپنے پیارے محبوب سے یہ حدیث پاک سن رہا تھا, جس مقام پر میں ہنسا مسکرایا میں نے اسی مقام پر اپنے پیارے محبوب کو مسکراتے ہوئے دیکھا. جس مقام پر میں رویا ہوں میں نے اس مقام پر اپنے محبوب کو روتے ہوئے دیکھا. صحابہ اکرام یہ دیکھتے تھے کہ محبوب کی پسند کیا ہے, حکم ہو نہ ہو اس پر عمل کیا کرتے, حکم کا انتظار نہیں کرتے. محبت جو ہے حکم کا انتظار نہیں کرتی, محبت یہ کہتی ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اپنا لیں. آج نمازیں ہماری پوری نہیں ہیں, آج روزے ہمارے پورے نہیں ہیں, آج زکاتیں کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں زکات سے بچنے کی ہیلے دریافت کرتے ہیں. آج استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا کتنے لوگوں نے, دنیا بھر میں گھومے حج نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین نے کیسا وقت دکھا دیا, کیسا وقت دکھا دیا. میں اس دن سوچ رہا تھا, مباشر دیکھ رہا تھا, دل تڑپ رہا تھا. پھر مدینہ شریف والا دیکھا, دل تڑپ رہا کہ مولا یہ کیسا وقت آ گیا کہ ہم چاہے بھی تو وہاں جا نہیں سکتے. مجھے مدینہ منورہ سے خاتون ہیں جو مجھے بیٹا کہتی ہیں, بڑی محبت کرتی ہیں, مجھے انہوں نے فون کیا, بڑی عاشق مصطفیٰ. جب یہ خبر آئی نا کہ وہاں سے 120 ہٹائی جا رہی ہے تو مجھے فون کیا اور روتے ہوئے فرمانے لگی کہ بیٹا میری طرف سے کہنا کہ خدا کے واسطے اب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جاؤ, خدا کے واسطے محبوب علیہ السلام کی نافرمانیت چھوڑ دو. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے حرمین طیبین بند ہو چکے, وہاں کوئی جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, وہاں کوئی جا کر خانہ کعبہ کو چھو نہیں سکتا تھا, حجر اسود کو چوم نہیں سکتا تھا, مقام ابراہیم پر نہیں جا سکتا تھا. تو فرمانے لگی کہ بیٹا یہ پیغام دینا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے, نہ جانے کس نیک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ یہ کھول دیے ہیں, بس یہ پھر کبھی بند نہ. یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں حقوق العباد کی طرف آ جائیں. اگر اللہ رب العالمین نے شوہر بیوی کا رتبہ دیا ہے تو یہ حقوق پورے کرتے ہیں. والدین ہم سے ناراض, بہن بھائی ہمارے اخلاق سے ناراض, دوست احباب ہم سے دور بھاگے, پڑوسی بات جا کر یہ کہے کہ یار یہ بڑا عجیب و غریب پڑوسی ہے, بے تنگ پریشان ہو. کاروبار کا معاملہ دیکھیں تو لوگ کہیں کہ یار یہ تو جب بھی کاروبار کرتا ہے ڈنڈی مارتا ہے, اس کو اگر کوئی رقم دے دو تو رقم کا پتہ نہیں ہوتا, اس سے کوئی چیز دے دو نقلی چیزیں 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے. یہ عام طور پر یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. باہر ممالک میں جائے نا, جو مہر لگی بھی ہوتی ہے چیز وہی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر مہر لگی ہوئی ہونے کے باوجود دیکھنا پڑتا ہے کہ یار یہ مہر دکاندار نے اوپر سے خود تو نہیں لگائی ہے, ایکسپائری ڈیٹ آگے بڑھا کر تو اسٹیکر نہیں چپکا دی ہے. یہ مسلمان
میں جب کسی ملک میں تھا مجھے رونا آ گیا اس پر. مجھے شخص نے کہا کہ ان کے دوست کا واقعہ تھا. کہا کہ کسی عیسائی نے میرے پیسے کھا لیے, بڑی کوشش کی نہیں دی. کہا کہ پیسے زیادہ تھے اور میں بڑا پریشان تھا, دیار غیر تھا. میں ان کے پادری کے پاس گیا. مجھے کسی نے مشورہ دی کہ پادری کے پاس جاؤ, یہ دے دے گا. پادری نے پوری بات سنی اور ایک پرچہ لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ جا کر اس کے حوالے کرنا, وہ تمہارے پیسے تمہاری رقم تمہیں لوٹا دے گا. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے کہ جب میرا دوست گیا, اس نے وہ رکا اسے دیا, لیٹر دیا, اس نے پڑھا, چپ چاپ گیا, رقم لوٹا دی. بڑا خوش ہوا, کیا یار زبردست, میری رقم واپس آ گئی. اس نے ایسے ہی کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. اس نے وہ پیپر اس کے سامنے کیا تو لکھا ہوا تھا کہ میرا بیٹا, تو نے کب سے مسلمانوں والے کام شروع کر دیے. اللہ اکبر. تو یہ مسلمانوں کے کام نہیں تھے دھوکہ دینا, امانت میں خیانت کرنا, رشوت کا لین دین, سود کا لین دین, یہ مسلمانوں والے کام نہیں تھے. آج غیر ہمیں یہ دے کر چلے گئے. تو خود آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی معاشرے کے حوالے سے جو انسٹرکشنز ہیں وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. کاروبار میں وہ عام طور پر جھوٹ نہیں بولتے, لین دین میں وہ عام طور پر جھوٹ نہیں بولتے, لیکن مسلمان جھوٹ بولتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ کس کس طریقے سے اپنے بھائیوں کے, لوگوں کے مالوں کو ہتھیایا جاتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرض کسی کو دے دیں, واپس کر لے آپ, تو یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے. ہم کسی ایک معاملے میں بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. ذرا غور کیجیے, میرے خیال میں نہیں پہنچا رہے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ اگر کل روز قیامت عدالت لگی ہوئی ہوگی, وہاں جھوٹ نہیں بول سکتے, جھوٹے گواہ بھی پیش نہیں کر سکتے, وہاں کچھ دے کر جان نہیں چھوٹے گی. اس وقت ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں. تو آقا علیہ السلام نے اگر یہ فرما دیا کہ مجھے ایسے غلاموں کی کوئی ضرورت نہیں تھی, تو کہاں منہ لے کر جائیں گے؟ مسلمان کے دل میں ایک مسلمان کے لیے بغض, عداوت, کینہ, کہاں جائیں گے ہم؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معافی عطا فرمائے. تو میں آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ لوٹ کر آئیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کی طرف, کہ اسی میں دو جہاں کی بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حقوق ہیں, نماز, روزہ, یہ تمام چیزیں پوری کریں. اس ماہ ربیع الاول میں, اس پیاری محفل میں یہ عہد کر لیں کہ مولا آج سے پہلے جو زندگی گزری, جو فرائض واجبات چھوٹے, مولا ان کی قضا بھی کروں گا اور توبہ کرتا ہوں, آئندہ چھوڑوں گا نہیں. جو حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں, اور جس کے ساتھ معاملہ ہے اس سے بھی معافی مانگیں, اور یہ عہد کریں کہ مولا اب کے بعد جو زندگی ہوگی وہ تیرے اور تیرے محبوب کے نام پر. اور میں یہی پیغام دے کر میں یہاں سے رخصت کی اجازت چاہ رہا ہوں, اور میں صاحب خانہ طیب صاحب اور عارف صاحب, ان کا گھر والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی پیاری محفل سجائی اور مدعو کیا. کلام صاحب ماشاءاللہ یہ بیچ میں وسیلہ بنے, اور اس کے علاوہ جتنے احباب پیچھے تشریف فرمائے یہاں ہیں, میں سب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سال میں ایک بار بھی میلاد شریف کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اسے امن و سلامتی عطا فرماتا ہے. میری دعا ہے کہ محترم جناب طیب صاحب, عارف صاحب, ان کے تمام اہل خانہ, تمام گھر والے, اللہ رب العالمین ان سب پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. انہیں حاسدین کے حسد سے, شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے, بری نظر سے محفوظ فرمائے, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آخر میں ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ چھوڑ کر آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی, کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی. دیکھ ہماری آنکھ چوری, اپنے سینے اپنی گولی, بھول گئے ہم در سے اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی.
بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے دور ہوئی ساری دنیا کے ٹکرائے ہوئے آقا تیری گلی میں آئے ہوئے کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے دور ہوئی آقا ہم سے دور